عنوان پر مزید وضاحت کے لیے الصف الثالث سے اسما آصف مدعو ہیں، فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنہ۔ محترم و مکرم صدر انجمن، مبجل علماء اکرام، مشفق معلمات، عزیز سامعات، آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے شادی بیاہ میں بڑھتے گئے شرعی رسم و رواج۔ معزز سامعین و سامعات، شادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بدکاری سے بچاتی ہے اور زندگی کا حقیقی سکون فراہم کرتی ہے۔ وہ جذبہ الفت و محبت کو فروغ دیتی ہے، ایک گناہوں سے بچنے اور نسل کی بقا کا بہترین ذریعہ ہے، اور اتحاد و اتفاق، اخوت و بھائی چارگی کی فضا قائم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کو مشروع قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کر لینی چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور جسے استطاعت نہ ہو اس کے لیے روزے کا اہتمام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، یوں تو شادی خوشی کا نام ہے، لیکن ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے شادی خوشی نہیں بلکہ غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسلامی احکام کی عدم پابندی بے جا رسومات بے شمار مسائل کھڑا کر دیتی ہے۔ جہیز کی لعنت، مہندی، بارات میں افراط و تفریط، فوٹوگرافی، موسیقی، جمعگی وغیرہ، ان قبیح رسموں نے شادی میں دشواریاں پیدا کر دی ہے۔ آج معاشرے میں وہی شادی مقبول اور مشہور ہوتی ہے جس میں خرچ زیادہ ہو، مختلف قسم کے پکوان ہو اور گانے بجانے اور ڈھول بازے کا انتظام ہو وغیرہ۔ اسی کو حقیقی شادی تصور کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کی معاشرتی خرابیوں میں سے سب سے بڑی خرابی شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والی غیر شرعی رسم و رواج اور فضول خرچیاں ہیں۔ دور حاضر کی شادیوں میں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سودی قرض کی نوبت آ جاتی ہے، جو وقتی نام و نمود اور شان و شوکت کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں میں آپ کو چند ایسے غیر اسلامی رسومات کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو معاشرے میں بہت ہی عام ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، آج معاشرے میں جہیز کثرت سے پھیل رہا ہے۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ جہیز کے مطالبوں سے تنگ آ کر غریب ماں باپ کی نکاح کی قابل لڑکیاں مستقبل سے مایوس ہو کر زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر ان بہنوں کا کیا قصور ہے؟ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا ہندوانہ رسم ہے۔ برا ہو اس رسم کا کہ لڑکی والے لڑکی بھی دیں اور مال و جہیز بھی دیں۔ ہم مسلمان اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر غیروں کا طریقہ اپنانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آج ضرورت اس بات کی ہے، اس مہلک مرض جہیز کی روک تھام کے لیے خصوصاً نوجوانان ملت کو آگے آنا چاہیے۔ اگر نوجوان طبقہ اس کی روک تھام میں پہل کرے گا تو وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ ہمارے سماج میں اس مہلک مرض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ معزز سامعین و سامعات، اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر دلہے کی طرف سے کثیر تعداد میں لوگ دلہن کے گھر جاتے ہیں جن کی ضیافت لڑکی والوں کو کرنی پڑتی ہے۔ اسی کا نام بارات ہے، جس سے طرفین کے بے شمار مال کا نقصان ہوتا ہے۔ عہد رسالت میں اس بارات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح تو یہ ہے کہ گھر کے صرف ضروری افراد بالکل سادگی کے ساتھ نکاح پڑھا کر لڑکی کو اپنے ہمراہ لے آئیں۔ بارات کے لیے سارے دوست و احباب اور رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا ایک غیر ضروری اور فضول رسم ہے، اس کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ معزز سامعین و سامعات،
آج کل شادی بیاہ کے موقع پر ایک تماشا یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح سے رات تک گیت گانے کی محفل سجی ہوتی ہے اور خوشگوئی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ گیت گانے اتنے زور زور سے گائے جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کی نمازوں میں خلل پیدا ہونے لگتا ہے، جبکہ گانا بجانا اسلام میں حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ایسی قومیں ہوں گی جو زنا، ریشم، شراب اور بازی کو حلال سمجھے گی۔ بخاری۔ آج کل لوگ اپنے دلوں کو بہلانے کے لیے موسیقی کو سنتے ہیں اور اسے روح کی غذا تصور کرتے ہیں، حالانکہ موسیقی سننا روح کی غذا نہیں بلکہ اس کو بیمار کرنے والی چیز ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دور حاضر میں اکثر شادی بیاہ کے تقریبات میں دلہا اور دلہن کے فوٹو کھنچوائے جاتے ہیں اور ویڈیوگرافی کی جاتی ہے۔ اس میں اتنی بے حیائی ہوتی ہے کہ شیطان بھی شرما جائے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلمان اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی تصاویر کھنچواتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ غیر محرم ویڈیو والا دلہن کو دیکھتا ہے، یہاں نہ باپ کو شرم آتی ہے نہ بھائی کو۔ غیروں کی دیکھا دیکھی مسلم سماج کے اندر یہ برائی تیزی کے ساتھ پھیلتی نظر آتی ہے، اس سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل وہ افراد جو کبھی عمل بالحدیث اور رسم و رواج سے اجتناب کے اعتبار سے نہایت ممتاز سمجھے جاتے تھے، اب انہوں نے بھی اپنی امتیازی حیثیت کو ختم کر لیا ہے۔ ان کا عمل بالحدیث صرف مسجد کے 4 دیواریوں کے حد تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور شادیوں میں عمل بالحدیث کی اہمیت نظر انداز ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم بالخصوص شادیوں کے موقع پر غیر شرعی رسموں سے اجتناب کریں، بے پردگی سے بچیں، تصویر بازی سے گریز کریں، اور ڈھول بازوں اور ناچ گانوں کے بڑھتے ہوئے طوفان سے خود بھی بچیں، اپنے گھر کے افراد اور سماج کے لوگوں کو بھی بچائیں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنے اور ہر قسم کے غلط رسم و رواج سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، امت مسلمہ کی فتح و نصرت کو اللہ رب العالمین نے اطیع اللہ و اطیع الرسول سے جوڑے رکھا ہے، لہذا امت کی سعادت کا راز اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے میں الصف الثالث کی طالبہ اسماء سعید کو اس شعر کے ذریعے مدعو کرتی ہوں۔ لوگ چھوڑ کر معاصی آ جائے راہ حق پر، لوگ چھوڑ کر معاصی آ جائے راہ حق پر، اپنی تقریر میں وہ انداز پیدا کر، فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، مشفق معلمین و معلمات اور عزیز سامعات، آج اس بزم میں میرا موضوع ہے امت کی سعادت کا راز اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں اعتدال قائم کرنے کے لیے خالق کائنات کی رہنمائی ضروری ہے، اور اس کی رہنمائی و ہدایت کا سب سے اہم ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، ان پر وحی آتی ہے اور اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم مختلف انداز میں اطاعت رسول پر زور دیتا ہے۔ کہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اور کہیں اطاعت رسول کو اللہ کی اطاعت قرار دیتے ہوئے فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور کہیں اطاعت رسول کو محبت الہی کے حصول کا ذریعہ اور عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا راستہ بتایا، جیسا کہ سورۃ النور میں اللہ کا ارشاد ہے،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ہے دین میں اطاعت رسول کا مقام اور سنت نبوی کی اہمیت۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نبی کی اتباع و پیروی کریں۔ اس کے بغیر دنیاوی کامیابی، اخروی نجات، حصول جنت ممکن نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم رسول کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ ہمیں اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس لیے کریں کہ ہمارے رسول دین کے معاملے میں جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جس کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے، جیسا کہ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس لیے کریں کہ آپ خود ہدایت پر ہیں اور اسی ہدایت کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسی طرح سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس لیے کریں کہ آپ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل و نمونہ ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس لیے بھی کریں کہ آپ کی اطاعت دخول جنت کا سبب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں اور بحیثیت رسول تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا یہ ماننا اور تسلیم کرنا ہی آپ کی اطاعت کو لازم اور ضروری قرار دیتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم رسول تو کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن بات جب اطاعت کی آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کبھی حدیث کی تاویل اور راوی حدیث کی فقاہت پر بات کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ مشرکین عرب بھی اس واضح حقیقت کو تسلیم کرتے تھے کہ جو رسول ہوگا بات اس کی مانی جائے گی۔ دیکھا نہیں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے دفعات لکھے جا رہے تھے اور جب یہ لکھا گیا کہ یہ صلح محمد رسول اللہ اور سرداران مکہ کے درمیان ہے تو مشرکین میں سے کسی نے کہا کہ نہیں، لفظ رسول کو مٹا دیں، اس لیے کہ جب ہم آپ کو رسول تسلیم کر ہی لیں گے تو پھر جھگڑا اور اختلاف کیسا؟ پھر ہمارے نبی محترم نے اسے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا۔ معزز سامعین و سامعات، وہ سمجھتے تھے کہ آپ کو رسول کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اطاعت ان کی جائے گی، بات ان کی چلے گی، اب وہ جس چیز کو جائز کہیں گے وہ جائز اور جس کو ناجائز کہیں گے وہ ناجائز ہوگی۔ آج ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے فضل کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ان سے اظہار محبت و عقیدت بھی ہے، لیکن ہم صحابہ جیسی طرز زندگی اختیار نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کا منہج یہ تھا کہ وہ فیصلے کتاب و سنت سے لیتے تھے، اپنے تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے مابین اختلاف نبی کی وفات کے متعلق ہوا کہ آپ کی وفات ہوئی یا نہیں، اور جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورۃ الزمر کی آیت انک میت و انہم میتون پیش کی، اختلاف ختم اور سب کو آپ کی موت کا یقین ہو گیا۔ اختلاف خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں ہوا، اور جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسند احمد میں وارد یہ حدیث سنائی الائمۃ من قریش، خلیفہ قریشی ہوگا، سب نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ اختلاف آپ کے دفن کے بارے میں ہوا، اور جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جامع ترمذی میں مذکور یہ حدیث سنائی ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ نبی کو جس مقام پر وفات دیتا ہے وہیں ان کے دفن کیے جانے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا، حجرہ نبوی میں قبر کھودی جانے لگی اور آپ وہیں دفن کیے گئے۔ یقین مانیں کہ اللہ نے اس امت کی فتح و نصرت کو نبی کی اتباع سے جوڑ رکھا ہے۔ جو نبی کی اتباع کرے گا وہ غالب رہے گا، اسے رب کی نصرت حاصل ہوگی، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ امت کی سعادت کا راز رب کی اطاعت اور نبی کی سنت کی اقتداء و پیروی میں چھپی ہے۔ مقام افسوس ہے کہ آج قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ ختم ہو گیا، مسلم معاشرے سے دین حق کی روح اور روحانیت ختم ہو رہی ہے، اور یہ سب اللہ کی اطاعت سے دوری اور احکام شریعت سے بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اسلام کو اپنے خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام کے نام پر ہم نے بہت سارے غیر اسلامی اعمال کو داخل کر دیا ہے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ تیری بربادی کا چرچا کر رہا ہے آسمان۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، اطاعت رسول کو لازم پکڑیں، کیونکہ اسی میں دارین کی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رسول کی اطاعت کرنے والے بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔